حوض کوثر قیمتی ہے یا آب زمزم؟ آب زمزم زیادہ قیمتی ہے، کیونکہ حضور پاک کا جب دل مبارک دھویا گیا باقی ہر چیز جنت سے آئی، لیکن پانی جبریل نے زمزم سے دیا، تو حوض کوثر سے بھی تو لا سکتا تھا، کوئی تھک تو نہ جاتا نا، تو اس لیے معلوم ہوا کہ یہ پانی افضل ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ زمزم کا پانی جنت کے پانی سے افضل ہے، جتنا پی سکتے ہو پیا کر۔ اور ایک بات بھی یاد رکھو، جو منافق ہے وہ کبھی زمزم پیٹ بھر کے نہیں پی سکتا، اس کو چاہیے کہ پیے تک نفاق نکلے۔ زمزم کا پانی حوض کوثر سے افضل ہے، یاد رکھیں، علماء ایسے نہیں کہتے، فقہاء ایسے نہیں کہتے، ان کی اصل دلیل قرآن ہوگا یا سنت محمد مصطفیٰ ہوگا۔ یہ جاہل ہیں جو کہتے ہیں جی امام ابو حنیفہ کی مانتے، امام ابو حنیفہ کس کی مانتا ہے؟ محمد الرسول اللہ کی۔ امام شافعی کس کی مانتا ہے؟ محمد الرسول اللہ۔ امام مالک کس کی مانتے ہیں؟ محمد الرسول اللہ۔ اصل ہمارا کیا ہے؟ قرآن ہے، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اور دوسرا کیا ہے؟ سنت رسول اللہ ہے، کہ اللہ نے فرمایا ہے کہ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، اور تیسرا اللہ نے حکم دیا ہے کہ اجماع کو مانو، ومن یشاقق الرسول من بعد ما تبین له الهدى ویتبع غیر سبیل المؤمنین، تو جو اجماع کا منکر ہے وہ بھی کافر ہے، اور اگر اجماع نہ ہو تو پھر کیا کرو؟ پھر مجتہد کی مانو گے، واتبع سبیل من اناب الی۔ الحمدللہ ہمارے عقیدے قرآن سے بھی ثابت ہیں، حدیث سے بھی ثابت ہیں۔ تم لاکھ زور لگا لو، قرآن و حدیث تمہارے سر پہ ہاتھ نہیں رکھتا ہے، نہ تم نے قرآن پڑھا ہے، نہ سمجھا ہے، نہ سمجھ آئے گا۔ جن کے دل میں عشق رسول نہیں ہوگا اس کو کبھی امام بخاری کی حدیث سمجھ نہیں آئے گی۔ یہ کہتے ہیں جی آپ کو حنفی کہتے ہیں، تم اپنے آپ کو کیوں کہتے ہو کہ ہم نے بخاری کی حدیث؟ حضور کے زمانے میں بخاری تھی، حدیث تھی لیکن بخاری نہیں تھی، حدیث تھی لیکن مسلم نہیں تھی، حدیث تھی لیکن ابن ماجہ نہیں تھا، حدیث تھی لیکن نسائی نہیں تھی، حدیث تھی سنن اربعہ نہیں تھا۔ اسی طرح فقہ کی کتابیں حضور کے زمانے میں نہیں تھی، لیکن فقہ تو حدیث سے نکلتی ہے نا، وہ تو استنباط ہے۔ اب کوئی کہے جی اچھا جی حنفی کہلاتے، بھئی ہم حنفی کہلاتے ہیں اس لیے کہ امام ابو حنیفہ کی ہم تقلید کرتے ہیں، ان سے ہم مسائل لیتے ہیں، اور امام ابو حنیفہ کس کی اتباع کرتے ہیں؟ محمد رسول اللہ کی۔ انہوں نے تو کھول کے فرما دیا ہے جو میرا قول حدیث کے خلاف چھوڑ دو۔ اب دیکھیں کیسے، میں نے عرض کیا تھا نا وہ بات رہ نہ جائے کہ زمزم کا پانی حوض کوثر سے کیوں؟ دلیل کیا ہے کہ جب حضور معراج میں تشریف لے جا رہے تھے تو جبریل آیا، طبق ذہب سونے کا جنت سے لایا، تمام چیزیں جنت سے لایا، حضور کا سینہ مبارک کھولا گیا، علم و حکمت سے بھرا گیا، لیکن جبریل نے آپ کے سینے کو زمزم کے پانی سے دھویا۔ اگر جنت کا پانی افضل ہوتا جبریل تھک جاتا، یا اس کو کارگو کے پیسے دینے پڑتے؟ تو اگر باقی چیزیں لا سکتا تھا تو پانی بھی لا سکتا تھا، لیکن اس کو پتا تھا کہ افضل نبی کا دل افضل پانی سے دھلے گا، اور افضل پانی کیا ہے کہ ماء زمزم ہے، کیونکہ حوض کوثر تو کون سے پیدا ہوا ہے، اور ماء زمزم میں تو کئی باتیں ہیں۔ یہاں تو اسماعیل تڑپا ہے اور جبریل نے پر مارا ہے، اسماعیل کی ایڑیاں بھی ہیں، جبریل کا پر بھی ہے، اور پانی نکلنے کے بعد میرے مدنی نے پی کے اپنا لعاب بھی ڈالا ہے، تاکہ قیامت تک حضور کا جھوٹا ہم پیتے رہیں۔